اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کشتی نجات کے ساتھ قیصر عباس حاضر خدمت ہے۔ جس طرح سے اپنے حسب معمول اپنے پروگرام کی ابتدا میں ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اہل البیت علیہ السلام 12 امام اور 12 مہدی جن کا ذکر ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں، وہ ذکر جو ہے انہوں نے درج کیا ایک ایگریمنٹ کے ذریعے، ایک عہد کے ذریعے، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد نبوت کی جو ہے وہ مہر لگا دی گئی ہے، اور ان کی ذمہ داری جو ہے وہ 1,24,000 انبیاء کی جتنی ذمہ داری ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک وصیت، ایک ایگریمنٹ اللہ کے حکم سے تحریر کر کے اپنے تمام جانشینوں کے نام تحریر کیے۔ وہ وصیت جو ہے اللہ کے حکم سے جانشینوں کے نام اور 12 امام اور 12 مہدی، 12 مہدیوں میں سے جو 2 پہلے مہدی ہیں ان کا اعلان کرتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کر چکے ہیں۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے ساتھ جو ہے شامل گفتگو ہیں بشرا آل المہدی۔ تو جس طرح سے ناظرین آپ کو ہم نے ایک خوشخبری بھی دی، اور امام زمانہ علیہ السلام جو ہر مذہب اور ہر انسان ان کا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے، ان کی جو ہے نا وہ آپ کے ظہور کی ابتدا اور اس کی جو ہے ایک ریلیجن، جو نیا ریلیجن لے کر آئیں گے، جو ایک مذہب لے کر آئیں گے، اس کی جو ہے خوشخبری دے رہے ہیں۔ مذہب وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اپنے ساتھ جو ہے اللہ کے حکم سے، کہ اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے ایک ایگریمنٹ، ایک عہد، ایک شریعت لے کر آئے تھے۔ تو آج جو ہمارا ایک موضوع ہوگا مذہب کے بارے میں ہوگا کہ مذہب ہے کیا، دین اسلام ہے کیا، مذہب کا اصل مقصد کیا ہے، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی مذاہب بھیجے ہیں، اور ہر دور میں ان مذاہب کا اصل مقصد کیا تھا۔ تو آج وہ مقصد ہم جو ہیں وہ ناظرین سے بھی ڈسکس کریں گے کہ اصل ایکچولی واٹ از دا ریلیجن، اس کا جو ہے ایسنس کیا ہے، اس کا مقاصد کیا ہے، اللہ نے ایک مذہب کے ذریعے اس نوع انسانیت پہ کیا سکھانا چاہ رہا تھا۔ تو یہ آج ہمارا ٹاپک جو ہوگا، اور باقی بہت زیادہ اس کے ساتھ چیزیں لنک ہیں جو انشاءاللہ ہم ویورز کے ساتھ جو ٹک ٹاک کے اوپر سن رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے کہ مذہب ہے کیا، اصل مذہب ہے کیا، اور جو یوٹیوب کے اوپر ٹی وی چینل کے اوپر بھی ہیں۔ تھوڑی سی ایک بات پھر گفتگو کا جو ہے وہ سلسلہ آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ مذہب ایک تہذیب ہے کسی بھی نوع انسانیت کے لیے۔ ہر دور میں ہر نبی اپنے اپنے رنگ میں اللہ کے حکم کے ساتھ مذہب جو ہے وہ لے کر آیا ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ اس سرزمین پر زندگی گزارنے کے جو اصول و ضوابط ہیں، جو قانون ہیں، جو طریقہ کار ہیں، اپنی زندگی کو احسن بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو ایک خوشنما بنانے کے لیے، کس کے ذریعے؟ اللہ کے حکم کے ذریعے۔ تو وہ احسن طریقے سے جو ہم ایک خوشگوار اور عدل و انصاف کے ساتھ اس سرزمین پر جو ہے نا وہ زندگی گزارنا، کس کے ذریعے؟ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ جو بھی اللہ کی حجت جس شکل میں آئی ہے اس کی تابع، اس کی فالو کرنا، اصل میں جو ہے نا وہ آپ کا ایک اصل گمراہی کی جو ہے نا وہ دوری، اور گمراہی کی طرف جو ہے جو روشنی کی طرف رغبت ہے۔ تو یہ مذہب ہے۔ تو تھوڑا سا ہم ایکسپلین کریں گے قرآن کے حوالے سے بھی اور فرامین معصومین علیہ السلام کے حوالے سے بھی۔ جی آج کا جو موضوع ہے کہ مذہب کا پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے مذہب کا۔ اگر میں تھوڑا سا اس پر بات کروں کہ ریلیجن، اگر ہم ریلیجن کو دیکھیں، اس کا جو مطلب ہے اردو میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو بولتے ہیں مذہب۔ اوکے، تو مذہب جو ہے، اگر ہم مذہب کی بات کریں اور میں اگر مذہب کو ڈیفائن کروں، اوکے، کیونکہ اگر آپ مذہب کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز، قرآن پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، عمرہ کر لو، شرعی لوازمات کو۔ جی، یہ اصل میں یہ مذہب نہیں ہے۔ جو مذہب ہے نا وہ کیا ہے، اس مذہب کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا ہسٹری میں جانا پڑے گا، اوکے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ خدا کا جو مذہب ہے وہ ہے کیا، اصل میننگ کیا ہے اس کا۔ اگر مذہب کی بات کریں، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں ہسٹری میں کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنا خلیفہ اس دنیا میں بھیجوں گا. کیونکہ اگر ہم ریلیجن کی بات کر رہے ہیں, ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں, تو ہم اس ارتھ کی بات کر رہے ہیں کہ اس ارتھ میں جو ریلیجن ہے, جو خدا کا مذہب ہے, وہ کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں اپنا خلیفہ بھیجوں گا اس زمین میں. پھر یہ قرآن میں آیت ہے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 30 میں کہ خدا نے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بھیجوں گا. اب ہمیں یہ ایک پوائنٹ سمجھ میں آئے گا کہ خدا کا جو مذہب ہے اس دنیا میں لانے کے لیے, آسمان سے اس دنیا میں لانے کے لیے خدا نے ایک میسنجر بھیجا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک شخص بھیجا ہے جو خدا کا مذہب جو ہے, خدا کی تعلیمات جو ہے وہ ڈیلیور کرے گا انسانوں کے لیے, انسانوں کو. اوکے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بھیجوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اپنا خلیفہ چوز کیا اور وہاں ان کو بھیج دیا. قرآن کی آیتیں, کچھ آیتوں میں یہ ہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا. بالکل, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اب فساد ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. بے شک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مذہب, اگر ہم مذہب کو دیکھیں, اگر میں مذہب کا کچھ ایک اور مطلب بتاؤں, ایک اور معنی بتاؤں یا ایک اور نام بتاؤں, تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مذہب جو ہے ہر دور پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مذہب تھا وہ ایک انسان تھا. یعنی کہ مذہب پہنچا ہے ایک شخصیت اور انسان کے ذریعے, پھر اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ریلیجن از مین. ریلیجن از مین. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ ریلیجن, اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کا مذہب ہے, تو خدا کا مذہب ہمیں کس نے بتایا؟ جو اللہ کی حجت ہوتی ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا انتخاب تھرو ٹائم کیا ہے. آدم علیہ السلام ہو گئے, پھر نوح علیہ السلام ہو گئے, پھر ابراہیم علیہ السلام ہو گئے, پھر موسیٰ علیہ السلام ہو گئے, پھر عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. تو ان سب کو, اور بیچ میں جتنے بھی پیغمبر آئے تھے, یہ سب جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو انتخاب کیا. اوکے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان میں, جو خدا کی حجت ہے وہ زمین میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک اپنا میسج دینا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیسے میسج دیں گے؟ وہ اپنی حجت کو بتائیں گے, اور وہ حجت جو ہے آگے ہم لوگوں کو ڈیلیور کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مذہب ہے وہ ایک انسان ہے. اوکے, یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ مذہب کیا ہے. مذہب ایک انسان ہے جو ہر ٹائم پہ آتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مذہب ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مذہب ہے, یہ تھرو ٹائم جتنے لوگوں نے بھی جو خدا کی حجت لے کر آئی ہے, اوکے, انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں وہ کیا سیم تھیں یا ایک دوسرے سے الگ تھیں؟ یہ مین چیز ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج قائم علیہ السلام آئیں گے, ایک نئی شریعت لے کر آئیں گے, تو بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں یہ کچھ نیا نہیں ہے, یہ ہسٹری میں یہ ہوتا آیا ہے. جب خدا کی حجت آئی ہے ایک نئی شریعت کے ساتھ آئی ہے. ٹھیک ہے, اگر میں تھوڑا شارٹ کٹ میں بتاؤں تو نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ جو شریعت تھی وہی سیم شریعت, ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ نہیں تھی. جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے شریعت کو چینج کیا تھا, مطلب آپ بولے رولنگز چینج کی تھی, بدعت کر دی تھی, بدعت ہو گئی تھی, کچھ اور ایڈ آن کیا تھا, کچھ نکال دیا تھا جو اس زمانے کے حساب سے, ان لوگوں کے حساب سے مناسب تھا. بیسیکلی کرپٹ کر دیا تھا انہوں نے. نہیں, کرپٹ نہیں کیا تھا, لوگوں نے کرپٹ کیا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام کو چینج کرنا پڑا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت انہوں نے رکھی تھی اس کو صحیح طرح سے فالو نہیں کر رہے تھے, کرپشن ہو چکی تھی, تو ان کے حالات کے حساب سے ان کو نئی شریعت لانی پڑی, نئی رولنگز لانی پڑی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ بھی ہوا, پھر پروفٹ محمد کے ٹائم پہ بھی ہوا, اور اس طرح سے ہی جب آج کی ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آج کی بات کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ایک نئی شریعت لے کر آئیں گے. یہ ہم خود سے نہیں کہہ رہے, آپ کو بہت زیادہ حدیثیں مل جائیں گی, اس میں واضح طور میں بتایا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ایک نئی شریعت, ایک نئی کتاب, ایک نئی مذہب کے ساتھ آئیں گے, ایک نیو رولنگز کے ساتھ آئیں گے. اب وہ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے, جو شریعت تھی ان کی, اس میں بہت زیادہ کرپشن ہو چکی ہے اور وہ ریئل میننگ نہیں رہا. بالکل صحیح. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, وہ ان کی کال جو اٹینڈ ہوئی. السلام علیکم برادر. یہ محمد نام کے جی, کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں.
جی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، یہ میرا شامیر. جی تھوڑا سا اونچا بولیں گے، آپ کی آواز جو ہے وہ کم آ رہی ہے. نام شامیر. جی شامیر بھائی. شامیر نام ہے. جی بردر. اب آئی آواز؟ جی 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 ابھی ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک میں ہے. جی سن رہا تھا آپ کو باتیں میں نے آپ کی سنی ہیں، لیکن آپ ریفرنس نہیں کر رہے. جی بھائی ابھی میم بول رہی تھی کہ امام مہدی آئیں گے، ان کی شریعت بھی اپنی ہوگی، ساتھ ریفرنس بھی دیں کائنڈلی. جی بالکل، میں آپ کو بھی دیتی ہوں. آپ جی آپ نے ابھی بات کی نا کہ امام مہدی کی کتاب بھی اپنی ہوگی اور شریعت بھی. ہاں اچھا اچھا، میں آپ کو پوری حدیث سناتا ہوں. ابھی ٹوٹلی رانگ بات کی ہے. جی ابھی ایک منٹ ہے. آپ نے جو کہا نا کہ ٹوٹلی رانگ کی ہے، تو میں اس سے نا آپ کو ایک کیا کہتے ہیں، آپ سے ایک سوال پھر پوچھوں گا کہ کس طرح سے رانگ کیا، اس کا ثبوت دینا آپ نے، کیونکہ ادھر کوئی بحث مباحثہ نہیں ہو رہا. جو ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے اس پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے حدیث خود جو ہے نا، جو ریسرچ آپ بندہ خود کرتا ہے نا، اس کی تحقیق کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کی تحقیق کا جو انداز جو ہے نا، سوچ وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، وہ دل پہ بیٹھتی ہے. جو آپ کی خود کی کاوش سے جو چیز ملتی ہے، رستہ میں نے دکھانا ہے، اور تحقیق آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو چیز ملی ہے حق ملی ہے یا سچ ملی ہے. ٹھیک ہے، حق آپ نے ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے بردر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ شیعہ ہیں تو اہل تشیع کی بہت زیادہ کتابوں میں، بحار الانوار میں بھی ہے، غیب الطوسی میں بھی ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میرا قائم آئے گا، قائم کی بات ہو رہی ہے بردر، جب میرا قائم آئے گا تو وہ اپنے ساتھ نئی شریعت، نئی کتاب اور نیا مذہب لے کر آئے گا. ابھی میں دوبارہ سے بولنے لگا. جب میرا قائم آئے گا تو وہ اپنے ساتھ نئی شریعت، نئی کتاب، نیا مذہب لے کر آئے گا. اور اسلام جو ہے نا، وہ ماننے والے بڑے عجیب لوگ ہوں گے. یہ میں ایک اور حدیث ہے، لیکن میں آپ کو یہیں تک پہلے رکھتا ہوں کہ جو اسلام جو ہے، جب ان کے سامنے پیش کیا جائے تو عجیب شکل میں ہوگا، تو ماننے والے بھی عجیب ہوں گے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، سلام ہو میرا ان عجیب پر جنہوں نے ایمان لایا. ٹھیک ہے، یہ ریکارڈ بھی ہو گئی ہے. تو آپ اس حدیث کا جو ہے نا، وہ ریسرچ کرنی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور اہل تشیع کی کتابوں میں کہاں پہ فرمایا ہوا ہے. بحار الانوار، الغیب الطوسی، تو یہ بکس جو ہیں. اور سیکنڈ تھنگ، میں ریفرنس دے دوں ان کو تاکہ وہ، انہوں نے پہلی چیز ریفرنس مانگی تھی. ریفرنس یہ ہے کہ میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتی ہوں. جب قیام کریں گے تو ایک نئے میٹر کے ساتھ، نئی کتاب اور نئے رولنگ کے ساتھ آئیں گے. اوکے، جیسے شریعت ہوتی ہے یا اس ٹائپ کا، اور جو کہ عرب کے اوپر بہت بھاری ہوگا. اب یہ حدیث ہے، اس کا ریفرنس ہے کتاب الغیبہ النعمانی، والیوم 1 پیج نمبر 236 یہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ریفرنس ہے جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب قائم آئیں گے تو وہ کھوئی ہوئی چیز کو واپس لے کر آئیں گے. اوکے، تو کھویا وہ جو مذہب، جو کہ ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، مذہب کو فالو کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ کہیں نہ کہیں کھویا ہوا ہے، اور پھر وہ واپس لے کر آئیں گے جو ریئل اسلام ہے. تو اس کا حوالہ ہے بحار الانوار، اوکے، والیوم 51 پیج نمبر 30. اس کے علاوہ بہت زیادہ حدیثیں ہیں، لیکن اب چاہتے ہیں ریسرچ کرنا پڑے گا. آپ ریسرچ کریں. تو شامیر بھائی، ایک کویسچن ہے پھر آپ سے، کہ آپ نے جو کہا کہ ٹوٹلی رانگ کر دیں، تو رانگ سے پہلے مجھے ایک سوال دے دیں کہ آپ جس مذہب میں، جس کو فالو کر رہے ہیں، تو ایکچولی اس کا جو ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ مذہب کا اصل میننگز کیا ہیں، واٹ از ریلیجن، جو ہمارا آج ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں. پھر وہ آپ کے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ہی ہیں شامیر بھائی، آپ مجھے بتائیں کہ واٹ از ریلیجن. I don't think so بھائی، ہمارے ساتھ ہیں. نہیں، میوٹ کیا ہوا ہے انہوں نے. تو شامیر بھائی، آواز آ رہی ہے ہماری، آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ کا آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کا مائک میوٹ ہے. یس. شامیر بھائی، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ کہ میرا سوال یہ تھا کہ مذہب کیا ہے، یہ میرا سوال ہے. پھر اس کے آگے پھر ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو اگر نہیں آ رہی تو آپ دوبارہ سے کال کریں، میں آپ کی دوبارہ کال اٹھاتا ہوں. جی تو اب یہ دیکھیں، یہ جو بھائی نے بھائی نے ایک چیز پوچھی ہے کہ نئی شریعت، تو انہوں نے کہا کہ آپ خود سے کہہ رہے ہیں. نہیں بھائی، ہم خود سے کچھ نہیں کہہ رہے، یہ آپ کی اپنی کتابوں میں ہے، آپ جائیں اسٹڈی کریں. شاید آپ کو اس وقت اتنی نئی بات اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ کبھی بھی آپ کے عالم اور آپ کے علماء نے یہ بات آپ کو بتائی ہی نہیں ہے
تو جب آپ کسی نئے بندی کے سامنے سنتے ہیں، ان کے منہ سے سنتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ ہم اب خود سے بات کر رہے ہیں. ہمیں خود سے نہیں کر رہے ہیں بھائی، یہ آپ کی اپنی کتابوں میں ہے، پلیز جائیں اور ریسرچ کریں. تو یہ تیمور بھائی ہیں جن کی آئی ڈی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ قادیانیوں پہ لعنت بھیجی نا، آپ کہتے ہیں آپ مسلمان ہو. جی بردر، ہم قادیانی نہیں ہیں. آگے آپ سوال کریں. جی ہم قادیانی نہیں ہیں. آپ کے پاس سوال ہے تو پلیز اپنا تعارف کرائیں اور سوال پیش کریں. تو کیونکہ ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، ان کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، اور جو کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ سراسر جھوٹا ہے. جی بردر آگے بات کریں. جی تو آپ دوبارہ سے کال کریں. اگر کویسچن ہے تو پلیز آپ دوبارہ سے کال کریں، کیونکہ آپ کی خاموشی جو ہے وہ جو کہ کچھ سوال بتا رہی تھی کہ کچھ سوال ہے. یہ دوبارہ کالر واپس آئے ہیں، میں ان کی کال اٹھاتا ہوں. اوکے نہیں السلام علیکم شامر بھائی، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ نہیں لگتا ہے کہ کوئی انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہے. آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے ان کی. جی نہیں پلیز کنٹرول روم چیک وائس از لاسٹ، کیونکہ نیچے میسج آ رہی ہیں کہ وائس ناٹ کمنگ. سو چلیں جب تک یہ وائس کا کچھ بحال ہوتا ہے تو شامر بھائی ہمارے میوٹ لگا ہوا ہے. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا آواز کا مسئلہ ہے. آواز ان کو ہماری آواز جو ہے وہ پہنچ نہیں رہی. اچھا تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، جب بحال ہوگی تو ہم آپ سے جو ہے نا سوال اٹھا لیں اور گے. ایک اور بات میں چاہتی ہوں کہ جو ہمیں ٹک ٹاک پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو ہماری بات کی ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بیچ میں آواز نہیں آتی تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں لائیو، اور آپ وہاں پر دیکھیں، ہم آپ کو آپ کے سوال کے جواب دیں گے، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. جی نہیں یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ سم ٹائم جو ہے نا وہ جو ٹک ٹاک کے ناظرین ہیں ان کے لیے ان کا تھوڑا سا کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہوتا ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے کنیکشنز کا جو ہے وہ مسئلہ بنتا ہے. تو پھر ابھی جب تک وہ بھائی واپس آتے ہیں ہم اپنی ٹاپک پہ دوبارہ چلتے ہیں. کیسر بھائی ٹاپک یہ تھا کہ پرپس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم مقصد پہ جاتے ہیں، کیونکہ اب میں نے ڈیفائن کیا ہے کہ ریلیجن کیا ہے. ریلیجن جو اب سمجھ میں آ گیا کہ ہر ٹائم پہ جو خدا کا جو ریلیجن تھا وہ ایک انسان کی شکل میں تھا. اوکے جی 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 بردر آپ کو شامر بھائی آپ کو میری آواز آ رہی؟ السلام علیکم بھائی. وائس نو ابھی تک وائس نہیں ان کو آ رہی. نہیں ہے. آپ کے انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہوگا. جی بردر اب آ رہی ہے؟ جی 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 بولیں. جی آپ بولیں، آپ کی آواز. اوکے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے تو اب دوبارہ سے ٹرائی کریں. جی بھائی آپ اپنی کال ڈراپ کریں اور دوبارہ سے کال کریں، آئی تھنک پھر سے بات کر پائیں گے ہم. اوکے تو اب جو ٹاپک ہے وہ پرپس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ پرپس کیا ہے، خدا کے مذہب کا اب مقصد کیا ہے بھیجنے کا. بالکل لگتا ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ آریز نام ہے میرا. اریز. جی اریز بھائی کیا سوال لے کر آئے ہیں؟ ہاں جی سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ ادھر لکھا ہوا ہے امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، تو آپ کائنڈلی بتائیں ذرا امام مہدی کا کہاں ظہور ہوا ہے، کیا حساب ہے؟ جی ٹھیک ہے. آپ کا بلیو ہے نا کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اپنے ہر دور میں، کیونکہ یہ منتظر کا دور جا رہا ہے، یہ تو بلیو ہے نا آپ کو؟ اور آپ کا جو مسلک ہے وہ اہل تشیع سے ہے یا اہل سنت والجماعت سے؟ نہیں میں شیعہ نہیں ہوں. میں آپ لوگوں کا کیونکہ نیا آیا ہے کہ حساب کتاب تو میں دیکھنا کی کوشش میں کہ ہے کیا مطلب. ایک دن میں سن رہا تھا تو آپ نے بولا کہ یہ مسلک یہ جو ہے امام مہدی کا اگر کوئی حدیث ہے تو ہم حدیث سے نہیں دیکھیں گے، قرآن میں دیکھیں گے، جو اللہ کی طرف سے آئے گا، چونکہ تو اللہ ہی بتائے گا کہ کیا کہاں اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، کیا حساب کتاب ہے. تو آپ سے میرا یہی سوال تھا کہ امام مہدی کا جو ذکر آپ نے بولا کہ اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا، تو وہ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ بتائیں. چلیں صحیح. میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتی ہوں بھائی سے، پھر آپ بات کو کنٹینیو کریں. بھائی آپ مجھے صرف میرے چھوٹی سوال کا جواب دیں کہ آپ بتائیں جب ہر دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے
تو اس زمانے کی جو قوم تھی انہوں نے کیسے پہچانا ہوگا؟ کیونکہ ہر زمانے میں جب خدا کی حجت اس دنیا میں آئی ہے، نبی پیغمبر جب بھی آئے تو اس زمانے میں قوم بھی ہوتی تھی نا، تو انہوں نے کیسے پہچانا تھا اپنے پیغمبر کو؟ اپنے پیغمبر کو نہیں، جب بھی پیغمبر آتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں سے منوانے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے پیمانہ بتایا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، اگر سچا ہے تو اس کی جو پچھلی زندگی ہے، جو دعوے سے پچھلی زندگی ہے اس کو دیکھو، اگر وہ سچ پر مبنی ہے تو یقینی بات ہے کہ یہ بھی سچ ہی بول رہا ہوگا۔ جو اس نے پچھلی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تو اس زندگی میں بھی وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ کا کرائٹیریا بالکل اب بات یہ بتائیے، اب مجھے بتائیں جو مدعی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، وہ کون ہے اور وہ اس کا کچھ بتائیں۔ جی اگر میں نے آپ کو کیسر بھائی آپ کے سوال کا جواب دیں گے، لیکن میں ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ ایسے تو دنیا میں بہت زیادہ انسان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی بہت اچھی طریقے سے گزاری ہے، تو کل کو آ کر وہ ایک دعویٰ کر دیں گے تو ہم مان لیں گے؟ مطلب یہ الٹیمیٹ پروف ہے، یہ الٹیمیٹ پروف ہے بھائی۔ دو چار مثالیں بیان کریں جو پچھلی زندگی میں وہ کاذب اور جھوٹا نہ ہو اور اگلی زندگی میں وہ دعویٰ کرے، اور کیونکہ ساری زندگی وہ سچ بولتا رہا اور اگلی زندگی میں جب اس نے دعویٰ کیا تو وہ بھی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، وہ سچا دعویٰ۔ آپ کی بات جی آپ کی بات میں ایگری کرتی ہوں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے بھائی، آپ نے جو کہی ہے۔ جیسے اب ہم دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جب انہوں نے اپنی نبوت اعلان کی تھی، ان سے پہلے ان کا جو کریکٹر تھا وہ اتنا زیادہ ویل نون تھا، لوگ جانتے تھے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور بہت زیادہ یعنی وہ ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ تھے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک الٹیمیٹ پروف نہیں ہے کہ آپ خدا کی حجت کو پہچانیں گے صرف اس بیس پر۔ تو شاید اگر اپنی روایتوں میں دیکھیں اور ہسٹری میں دیکھیں تو آپ کو کچھ اور بھی ایک چیزیں قانون ملیں گی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو کہ ہر ایک پیغمبر نہیں ہے، تو ان کے بارے میں آپ کو پتا ہے؟ کون سے قوانین جی آپ یہ پرکھ رہے ہیں کہ امام مہدی جو ہے، آپ نے جو پہلے تو وہ بتایا نا ہے کون، دوسری بات یہ کہ جس کو آپ نے امام مہدی جنہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ کون ہے اور اس کو آپ کیسے جو ہے نا پروو کرتے ہیں؟ اوکے بردر، گفتگو کا ابتدا کرتے ہیں۔ تھوڑا سا مجھے ایک آپ تحمل سے سننا ہے اور ساتھ ساتھ جو میں آپ کو نا ریفرنسز دوں گا تو پلیز ان کو جو ہے نا یہاں لکھ لیں، اگر آپ کے پاس ڈیوائس ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا آپ ایک نظر ڈالتے جائیں، کیونکہ میں جلدی گزروں گا تاکہ آپ کو ایک تحقیق کا ایک سلسلہ جو آپ کے ہاتھ میں دوں، ریسرچ آپ نے کرنی ہے۔ دیکھیں بردر، مہدی جس کا اعلان کر رہے ہیں کہ ظہور ہو چکا ہے، تو آپ کو بھی پتہ ہے مہدی صرف اور صرف اللہ کی حجت ہے، وہ اسی کی طرف آئے گا۔ جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کہا کہ وہ جھوٹ کبھی نہیں انہوں نے بولا، تو اللہ کی طرف سے حجت تھے، تو وہ جو ہے جب آئے تو اللہ نے جو ہے اپنی حجت کو اس سرزمین پر پہچانے کے کچھ قوانین بتائے ہیں۔ بات آپ کی بالکل ٹھیک تھی، تو ہم چلتے ہیں ان قوانین کی طرف، ٹھیک ہے بردر؟ نہیں، وہ بندہ کون ہے، بندہ بتائیں پہلے۔ بردر پہلے قانون دیکھتے ہیں کہ اس قانون کے مطابق جو اعلان ہوا ہے اس کے مطابق وہ ہے بھی یا کہ نہیں، تو اگر جلدی بندہ آپ نے لینا تو میں ابھی نام بتا دیتا ہوں تو پھر بات ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ جس بندے لیکن بھائی جی اگر آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ امام کون ہے تو ہم آپ کو بولتے ہیں کہ وہ امام مہدی علیہ السلام ہے، جس کی پوری دنیا پوری کائنات انتظار کر رہی ہے، ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کا ظہور کب ہوا، کیسے ہوا، ہمیں کیوں پتہ نہیں چلا، تو اس کا جواب الگ ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا کہ جو یہ کلیم کر رہا ہے وہ حقدار ہے، وہ سچا ہے، تو اس کے لیے الگ سے پروفس ہیں، تو آپ کو ایگزیکٹلی جاننا کیا ہے بھائی؟ ہاں جی، یہی مجھے جاننا ہے کہ جس بندے نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں، آپ بول رہی ہیں کہ وہ امام مہدی ہے، ٹھیک ہے جی، جس نے دعویٰ کیا ہے وہ امام مہدی ہے، اس کو اپروو کرنے کے لیے کون سی مطلب برہان پیش کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں بھائی، ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جو ہے وہ 23 جنوری 2015 کو ہوا تھا، آج سے 10 سال پہلے ہو چکا تھا۔ اوکے، اب میں آپ کو پروف کرتی ہوں کیسے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کنگ عبداللہ کے نام سے، اوکے، ایک حدیث تھی، ایک پیشن گوئی تھی، ایک اشارہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جب حجاز میں ایک بادشاہ ہوگا جس کا نام جانور جیسا ہوگا، اوکے، اگر آپ ان کی آنکھیں دور سے دیکھیں گی تو آپ کو نقص لگے گا، بہنگی ہوں گی،
اگر آپ قریب جا کر دیکھیں گے تو ان کے آنکھوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ان کی وفات کے بعد ان کا بھائی عبداللہ بادشاہ بنے گا. اوکے. پھر رسول پاک نے 3 بار کہا افسوس ہو میرے شیعہ پہ، افسوس ہو میرے شیعہ پہ، افسوس ہو میرے شیعہ میں. یہ میں آپ کو اس کا ریفرنس دیتی ہوں صبر. پھر آگے پروفٹ محمد نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جس دن آپ عبداللہ کی مرنے کی خوشخبری دو گے اس دن میں آپ کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ہونے کی خوشخبری دوں گا. اوکے. اب یہ جو ہے میں آپ کو اس کا ریفرنس دیتی ہوں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے بھائی؟ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ حدیث سٹیپ بائی سٹیپ پوری ہوئی ہے تو کنگ عبداللہ جو کہ حجاز کا بادشاہ تھا، جو کہ آج سعودیہ عربیہ ہے، اگر وہ مر جائیں گے یا ان کی وفات ہو جائے گی تو اسی دن امام مہدی علیہ السلام کو ظہور ہونا چاہیے تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ عبداللہ کی جو موت ہے وہ کب ہوئی. ان کی موت ہوئی 23 جنوری 2015. اوکے. ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے. دکھائی جائے نا جس سے آپ نے استدلال کیا، آپ نے تو زبانی کلامی استدلال کیا نا، آپ مجھے وہ حدیث نہیں دکھا رہی جس میں یہ لکھا. میں آپ کو ابھی دیتی ہوں بھائی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں آپ کو ابھی ریفرنس بھی دیتی ہوں تاکہ آپ جا کر خود ریسرچ کریں، تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے. ہاں ایک سیکنڈ. تو آپ اتنی دیر میں حدیث نکالیں؟ میں حدیث نکالتی ہوں، آپ ان سے بات کریں. جی میں بھائی سے بات کرتا ہوں. تو بردر اللہ کی حجت، میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کی حجت آ رہی ہے جو صرف اللہ کی طرف ہو. تو جو حجت جس کی طرف سے آ رہی ہو تو وہ اس کے تعارف، اس کا قانون اور اس کو پہچاننے کا طریقہ بتائے گا. ابھی میں حدیث سسٹر دیتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا نام کیا تھا؟ میں نے آپ کے نام نہیں پوچھا. انا عرائز، کیا نام تھا ان کا؟ آریز نام تھا. آریز بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ شخصیت جس طرح سے سسٹر نے آپ کو جو ہے وہ ایک حدیث کا جو حوالہ دیں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو شخصیت ہم تعارف کرائیں گے، جو نام دیں گے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی حق اور سچ ہے؟ آپ کو امام مہدی علیہ السلام کو پہچاننے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایک تو آپ نے وہ تھوڑی سی ایگزامپل دی کہ جھوٹ نہیں بولے گا، اور کیا آپ کے پاس ہیں؟ تھوڑا سا ایکسپلین کریں، پھر میں ایک چیز آپ کو دینی ہے. آپ کے پاس جو اپنی ایگزامپل ہے پہلے وہ مجھے وہ بتا دیں، اس کے بعد میں. جی ٹھیک ہے. اچھا اوکے بردر. ریفرنس بھائی آپ لکھ لیں. بک کا نام ہے 250 سائن آف امام مہدی علیہ السلام. اوکے. اور پیج نمبر 88 ہے، یا نشانی نمبر 88 اور پیج نمبر 136 ہے. تو آپ جائیں. کس کی بک ہے یہ؟ آپ لکھیے کہ آپ جب انٹرنیٹ پہ جائیں گے یا کوئی بھی لکھیں گے نا تو یہ 250 سائنس آف امام مہدی علیہ السلام. آئی تھنک یہ بھائی پوچھ رہے کہ کس کی تباہ تباہی کی ہے. جی تباہ تباہی کی، لیکن وہ پوچھ رہے کہ کس سیکٹ کی ہے. اگر آپ پوچھ رہے کہ کس فرقے سے ہے تو یہ شیعہ فرقے سے ہے. اوکے. اگر آپ آپ کو جو آپ نے جو ثابت کرنا ہے وہ تو ابھی ہمارے مسلمات سے ثابت کرنا پڑے گا نا. اب آپ اپنی کتاب سے استدلال کر رہی ہیں. میں آپ کو ایک چیز بولنا چاہتی ہوں. آپ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیعہ کی کتابوں میں ہے، رائٹ؟ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بولنا چاہتی ہوں جو صرف آپ اس پر اگر غور کریں گے تو آپ کو بالکل کلیئر جواب مل جائے گا. اگر آپ شیعہ کی کتابوں میں کچھ حدیثیں ہیں جو آپ جس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ سے ٹوٹلی آپ کے فرقے سے الگ ہے، لیکن اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ کو چھوڑ دیں، اوکے، کہ یہ جو صحیح ہے غلط ہے یہ چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ خود میں ہی معجزہ ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں، اگر آپ دیکھیں کہ رسول پاک نے اسٹڈی تو میں تب کروں نا جب کیا اس کو کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے لیے معتبر ہو. میں آپ کی بات ہم کریں گے کہ آپ کی بات جو ہے نا صحیح ہے. بھائی میری آپ بات سنیں، میں جو بولنا چاہ رہی ہوں آپ وہ سنیں تاکہ آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئے. میں آپ کی بات سمجھ چکی ہوں کیونکہ آپ کو سنی کی کتابوں سے ریفرنس چاہیے جو کہ میں آپ کو دوں گی، کیسر بھائی بھی دیں گے، میں بھی دوں گی، لیکن میں آپ کو آپ کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا چینج کرنا چاہتی ہوں اس پوائنٹ کے لیے. صرف جسٹ امیجن کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ کریں. اگر یہ جو حدیث ہے، کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ شیعہ کی کتابوں سے ہے، کہ تو یہ آپ اس کو ٹرائی بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ میں دیکھوں گا ہی نہیں، میں ریسرچ ہی نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے عالم نے کہا ہے کہ سنی فرقہ ٹھیک ہے اور شیعہ کافر ہے. اگر یہ بات ہے، میں آپ کہہ رہی ہوں آپ بس 5 منٹ نکالیں اور اس حدیث پر غور کریں کہ اس حدیث میں لکھا کیا ہے اور گراؤنڈ ریالٹی میں یہ کیا یہ پوری ہوئی ہے نہیں ہوئی.
اگر یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گراؤنڈ ریالٹی میں پوری ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس حدیث میں سچائی ہے. پھر آپ دیکھیں آپ قرآن کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ شیعہ سنی کی بات جو مجھے مسلم ہے آپ اس سے کوشش تو کریں. چلیں صحیح ہے برادر, کچھ تو پتہ چلے گا. بہت شکریہ برادر کہ آپ نے قرآن کا نام لیا اور آپ نے خود کہا کہ قرآن کی طرف سے. تو قرآن اللہ کی کلام ہے اور جو آنے والا ہے اس کا نام مہدی ہے, اور مہدی جو ہے اللہ کی حجت ہے. ٹھیک ہے برادر. ابھی سورہ حشر آیت نمبر 7, اگر آپ کے پاس ڈیوائس ہے تو ادھر سے شروع کرتے ہیں, پھر سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور تحقیق آپ نے کرنا ہے. سورہ حشر آیت نمبر 7, یہاں سے شروع کرتے ہیں. سورہ حشر آیت نمبر 7, یہ لکھتے جائیں, میں اس کا جو مفہوم آپ کو بتا. جب سورہ حشر پڑھیں گے تو سب سے نیچے جو اس کی آیت کے جو الفاظ ہوں گے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا رسول دے اس کو لے لو, جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. یہ ہر مسلمان پر واجب ہے, ایسے ہی ہر انسان پر واجب ہے جو یقین رکھتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جو اللہ کا رسول دے وہ لے لو, جس سے منع کرے اس سے منع. اب وہ دینا کیا چاہتے ہیں, تو پھر ایک اور آیت لکھیں, سورہ الاحزاب آیت نمبر 36. نہیں, آپ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 سے یہ کہاں, کیا آپ نے ثابت کیا اس سے؟ جو رسول دے وہ لے لو, جس سے منع کرے وہ منع ہو جاؤ. اب جو دے رہے ہیں وہ میں اس کی طرف آپ کو لے کے جانا ہے, قرآن سے لے کے جاؤں. جی برادر, قرآن کے ساتھ ہی سفر کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ نے یہ ثابت کیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو, جس سے منع کر دیں اسے منع ہو جاؤ. یہ یقین ہے نا آپ کو, یقین ہے؟ ٹھیک ہے, ہاں جی بالکل ایسی. الحمدللہ. پھر سورہ الاحزاب آیت نمبر 36, سورہ الاحزاب آیت نمبر 36 یہ نکالیں. جی اس میں اللہ کی ذات کیا کہتی ہے, ابھی یہ غور سے سننا برادر, مومنوں کی بات ہونے لگی ہے. اللہ کہتا ہے کہ کسی مومن مرد مومن عورت پر یہ اختیار ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دے. امر مین حکم, کوئی حکم مقرر کر دے, امر اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے, یعنی کہ جو وہ کہہ دیں تو اس کو صرف جو ہے نا وہ آپ کو اس کو ماننا پڑے گا, آپ اس کی طرف جاننا پڑے گا. ابھی یہ 2 آیات, جی یہ 2 آیات میں نے آپ کو دی ہے نا, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا آپ کو؟ نہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. اس میں امام مہدی کا مجھے دکھائے نا. برادر تھوڑا سا صبر کریں, کیونکہ اللہ کی حجت تک پہنچا رہا ہوں آپ کو, تو بڑے بے صبرے ہو گئے ہیں آپ. اللہ کی حجت تک دے رہا ہوں تو اللہ کی کلام کے ذریعے پہنچاؤں گا, جو جس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. برادر صبر ہے آپ میں, پیشنس, یو ہیو پیشنٹ پلیز. میں آپ کو کہتا ہوں صبر کریں, ٹھیک ہے. وستعینوا بالصبر, وستعینوا بالصبر, صبر سے کام لیا کریں اور صبر سے مدد مانگا کریں, ٹھیک ہے. تو برادر آپ کو 2 چیزیں میں نے دی, جو اللہ کا نبی دے وہ لے لو, جس بھی کنڈیشن میں دے اس کو آپ کو لینا آپ پہ واجب نہیں, فرض ہے, اوجب ہے, اوجب. اور اللہ اور اس کا رسول جو بھی امر مقرر کر دے اس میں کوئی تبدیلی نہ کرو. کوئی کسی انسان کو اختیار ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کرے. ٹھیک ہے برادر, ہو گیا نا کام. ابھی یہ چلتے ہیں کہ وہ چیزیں کیا تھی جو اللہ کے نبی کے پاس تھیں, جو پبلک تک یا عوام تک یا امت مسلمہ تک پہنچانی تھی. وہ تھی برادر عہد, وہ شریعت, وہ اسلام, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. کس کے لیے؟ امت مسلمہ کے لیے. کیوں کہ یہ امت مسلمہ اپنی تہذیب میں اصول و ضوابط زندگی کے جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق گزارے, تاکہ اس کو قرب حاصل ہو اللہ کا. اوکے برادر, ابھی یہاں تک تو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا آپ کو؟ نہیں, صحیح. ابھی دیکھنا ہے کہ قرب کون سے ہیں. قرب وہی ہوگا جن کا جو شمار جو ہے وہ اللہ کرے گا, جس کا شمار اللہ کرے گا. ابھی ایک اور کتاب لکھے کہ اللہ نے کیا کہا ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 30. یہ لکھیں, سورہ بقرہ آیت نمبر 30, اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں اس سرزمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو یہ آیت ریفر کرتی ہے آدم سے لے کر جس دور میں اللہ اپنے خلیفہ بھیجے گا. قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جی کیا اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں, تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. کس کو؟ جی آدم کو. آدم کون ہے؟ اللہ کی حجت ہے, اللہ کے نبی ہیں. آدم کو خلیفہ بنانے لگا ہوں. جی خلیفہ بنانے لگا ہوں. اور یہ آیت یہ ریفر کرتی ہے کہ اس سرزمین پر خلیفہ صرف کون بنا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, کون بنا سکتا ہے؟ آپ پلیز بولیں.
اللہ تعالیٰ خلیفہ بناتا ہے، سورہ نور آیت 55 سے ویری گڈ، تھینک یو سو مچ بردر. اس کا مطلب ہے اللہ خلیفہ بناتا ہے. خلیفے کے جو ہے نا کچھ نام ہوتے ہیں، کچھ سٹیٹس ہوتے ہیں، کچھ مقام ہوتے ہیں. کچھ خلیفے جو ہیں وہ رسول کی صورت میں آتے ہیں، پیغمبر کی صورت میں آتے ہیں، نبی کی صورت میں آتے ہیں، انبیاء کی صورت میں آتے ہیں، امام کی صورت میں آتے ہیں اور مہدی کی صورت میں آتے ہیں. یہ ہوتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے. آپ نے بولا کہ امام کی صورت میں آتے ہیں اور مہدی کی صورت میں آتے ہیں، اس کا حوالہ بردر آپ تھوڑا سا صبر کریں، میں آپ کو اسی حوالے تک لے کے جاؤں گا. آپ کو حوالے تک لے کے جاؤں گا. آپ کو تو کنفرم ہو گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حجت ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے خلیفہ ہیں. ہاں جی. سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کے تحت کہ خلافت ہمیشہ اللہ انتخاب کرتا ہے اس سرزمین پر، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. تو جس کا مالک ہو وہی اپنی طرف سے حکمران بھیجتا ہے، کوئی آگے پیچھے سے نہیں آئے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ نے وعدہ کیا نیک لوگوں کے ساتھ کہ تمہیں ضرور بالضرور خلیفہ بنائے گا، اور جس طرح پچھلے لوگوں کو خلیفہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں خلیفہ بناتا ہوں. تو اس میں تو کسی کی دو رائے نہیں ہے. آگے بولیں. ٹھیک ہے برادر. تو آپ یہ اس آیت کو یاد رکھیں. یہ آیت نمبر کون سی پڑھی ہے آپ نے؟ جو صرف نمبر بتا دیں، آیت نمبر کون سی ہے؟ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے. سورہ نور 55. یہ اس پہ تھوڑا سا سٹک رہنا ہے، یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا. ٹھیک ہے، میں آپ سے نا خلافت کے 2-3 سوال ہیں وہ پوچھوں گا، اور اس آیت کے ساتھ میں لنک کروں گا آپ کو. ٹھیک ہے، جب میں اپنی گفتگو جو اختتام پہ لاؤں گا. تو خلافت یہ کنفرم ہو گیا، خلافت صرف ملے گی تو اللہ کی طرف سے ملے گی. ابھی یہ پوچھتے چلتے ہیں کہ خلافت ہے کیا چیز؟ خلافت ہے سورہ البقرہ سے، جو البقرہ کی جو صورت ہے 30 سے لے کر بردر 30 سے لے کر 34 تک، یعنی کہ یہ 4 صورتیں ہیں. وہ تھوڑا سا مفہوم پہ بیان کرتا ہوں جی، چند آیتیں ہیں. سوری 0 سے لے کر 34 تک 30 سے لے کر 34 تک. 30 سے لے کے 34 تک. 30 سے لے کر 34 تک یہ ہے کہ ایک تو خلیفہ میں بنانے لگا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ فرشتوں نے جو ہے میں مفہوم بتا رہا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ تم کیوں خلیفہ بنانے لگا، یہ تو زمین میں جا کے فساد کرے گا. تو اللہ کی ذات نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو پھر اللہ نے اپنا امر پھونکا، روح پھونکی، پھونکتے ہی گئے تو اللہ کی ذات نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. تو انبیاء فرشتوں نے جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. کیوں؟ وہ امر الہی، اس کی مشیت جو ہے وہ داخل ہوتی ہی گئی تو فرشتوں کو حکم ہو گیا. پھر ایک اور ہے سورہ ہجر آیت نمبر 27. جب میں سورہ ہجر آیت نمبر 29، سورہ ہجر آیت نمبر 29. سورہ ہجر آیت نمبر 29. جب میں اس میں اپنی خاص روح پھونک دوں تو سجدے میں گر پڑو. خاص روح پھونک دوں سجدے میں گر پڑو. جہاں بولا ہے، ایک منٹ جی، یہ سورہ ہجر آیت نمبر 29 کا آپ نے کیا استدلال کی؟ اس سے پچھلے سورہ بقرہ سے سیدھا سورہ ہجر پہ آ گئے ہیں آپ. کیونکہ اس کا دونوں ہے نا، اس میں بھی کہا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو سجدے میں پڑ جاؤ. سورہ ہجر میں جب میں اس میں خاص روح پھونکوں تو سجدے میں پڑ جاؤ. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس میں کوئی اپوزٹ کہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں 30 سے لے کر 34 تک. چلے ٹھیک ہے، آپ کریں استدلال کریں. آپ نے سورہ بقرہ کو لنک کیا سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 سے. الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ بردر. ابھی یہ دیکھنا ہے کہ جو اللہ کا امر ہوتا ہے، جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جس دور میں بھی آئے، جس شیپ میں بھی آئے، چاہے وہ نبی کی شیپ میں آئے، چاہے رسول کی بھی شیپ میں آئے، چاہے وہ انبیاء اور پیغمبر کی شیپ میں آئے، تو واجب ہے نوح انسانیت پر اس کو سجدہ کرنا، اس کی اطاعت کرنا حکم الہی کے مطابق. حکم الہی کے مطابق سجدہ کرنا. ایک منٹ آپ نے بھی بولا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کو ماننا جو ہوتا ہے وہ فرض ہے. یہ تو ابھی تک اب ثابت ہو گیا، یہ تو ہمیں پہلے ہی مسلم. الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ. یہ تو ہمیں پہلے ہی مسلم ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کو ماننا ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح. آگے تھینک یو ویری مچ. امام مہدی کا جو تھا. تھینک یو ویری مچ بردر. جب اللہ کی حجت آ جائے گا تو ایک اللہ کی حجت جو ہے وہ آخری نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، تو ان کا ایک اعلان ہوا تھا ان کی حجت سے پہلے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حجت سے پہلے ایک اعلان ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ اعلان کون کر کے گیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا؟ کون؟ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کون سی صورت مجھے بتائیں؟ سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے.
اس میں یہ ہے کہ جب رسول آئیں گے ان کا نام احمد، ہاں میرے بعد جو رسول آئیں گے، میں مفہوم بتا رہا ہوں، میرے بعد رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، وہ نشانیاں لے کر آئیں گے. عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل Thank you so انی much. رسول اللہ علیکم شکریہ. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ بالکل بردر. ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. تو یہ احمد، وہ احمد عرش والا نام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف جو ہے ایک وصیت نامے کے طور پر، ایک اعلان کے طور پر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی حجرے میں بیٹھ کے یا کمرے میں بیٹھ کے اعلان نہیں کیا تھا، پبلکلی اعلان کیا تھا. کیوں؟ اس آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ہر حجت، یہ اللہ کا قانون بتانے لگا ہوں بردر، اللہ کی سنت بتانے لگا ہوں، ہر اللہ کی حجت اپنی ہی زندگی میں آنے والی حجت کا اعلان کر کے جاتی ہے. آپ اقرار کرتے ہو اس بات سے؟ ہر آنے والی حجت، ہر نبی، جس طرح سے موسیٰ آنے والی حجت اپنی آگے والی آنے والی حجت کا کیا اس کو کہتے ہیں، اعلان کرتی ہے، وصیت کر کے جاتی ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نے جو ہے وہ حجت تھے، حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جو تھے نائب، جی حجت تھے اللہ کی، اور اللہ کی طرف سے منسوب ہوئے تھے. انہوں نے کس کا دی تھی پروفیسی کی تھی کہ آگے آئے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون آئے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کس کی تھی؟ نہیں، کیا مطلب کس کی کیا کی تھی؟ آپ نے بولا نا ہر حجت، آپ نے ایک اصول بنایا کہ ہر حجت جو ویٹ غلط بیانی نہیں، میں نے نہیں، اللہ نے. میں اللہ کی بات کر رہا ہوں. میں آج ابھی تک کسی کو میں صحیح بخاری یا شیعہ کی کتاب کا ریفرنس نہیں دیا. اللہ نے اصول بنایا، اور اللہ کا جو لک بردر، اللہ نے کہاں اصول بنایا؟ یہ کہاں اصول بنایا؟ بھائی کو میں نے آیات ساری دی ہیں، یہ وہاں تک نہیں پہنچیں گے. ایک منٹ آپ نے بولا، آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ اگلے آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ جو ایک حجت ہوتی ہے وہ نیکسٹ حجت کو بتاتی ہے. غلط ہے، یہ مجھے بتائیں. یہ غلط ہے. پہلے مجھے بتائیں آپ کے مطابق، آپ سوال کریں یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ غلط اور صحیح کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوال آیا ہے کہ یہ کہاں پر ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ نے یہ بات کی ہے؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے یہ بات کی ہے؟ جی بردر، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے لے کر 34 تک اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اچھا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے آنے والی حجت کو میں جو بھی حجت اللہ بھیج دے وہ لازم و ملزوم بتاتا ہے. سننا ہے، میں نے ہر قوم میں اپنا ہدایتکار بھیجا ہے، ہر قوم میں اپنا ہدایتکار بھیجا ہے. اور جس طرح سے ٹھیک ہے، بالکل بھیجا ہے، اس میں کسی کا شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر اپنا نذیر بھیجا ہے، ڈر سنانے والا بھیجا ہے. بٹ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. مجھے یہ بتائیے، سنت ایک حجت آ جائے وہ دوسرے حجت کی جو ہے نا بشارت دیتا ہے. ہاں، تو یہ غلط کہاں پر ہے؟ مجھے بتائیں کہ اس کو آپ یہ بتائیں ذرا، یہ اصول کہاں ہے؟ مطلب یہ حضرت آدم علیہ السلام نے کس کی بشارت دی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کس کی بشارت دی؟ چلیں ٹھیک ہے، ہارون علیہ السلام نے، میں بتاتا ہوں برادر، سارا کچھ قرآن میں ہے. قرآن میں بہت سٹوریاں ہیں، سٹوری پڑھا کریں. اللہ نے ایسے نہیں ذکر کر دیے انبیاء کے، پیچھے کچھ ریزن ہے، اس لیے ہر نبی کی جو ہے نا، جتنے 25 انبیاء ہوں گے جن کا ذکر تقریباً جی یا اتنے ہیں، 25 ہیں جن کا ذکر جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. جی میں ایک چھوٹی سی بات بھائی کو بتانا چاہتی ہوں. جو بھائی نے آپ نے کہا نا کہ وصیت کرنا کہاں ہے، اگر آپ دیکھیں آپ کو بہت زیادہ سٹوریز میں چیزوں میں پتہ چلے گا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں وہ احمد ہوں جس کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. اوکے جی، تو ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں وہ ہوں جس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے کیا. اور اگر آپ ہارون علیہ السلام کا پوچھ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو انتخاب کیا تھا، اور لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہارون کی جو وفات ہو گئی تھی، تو ان کے بعد انہوں نے جشوا کو انتخاب کیا تھا. تو یہاں ایسے ہوا ہے، تھرو ٹائم ایسا ہوا ہے بھائی کہ جو ایک پیغمبر آتا تھا جانے سے پہلے ایک دوسرے پیغمبر کا انتخاب کرتا تھا. میں آپ ایک سیکنڈ بھائی، میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں. ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کو جو نبوت بخشتا ہے یا اللہ بخشتا ہے؟ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں بالکل. میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا. اچھا برادر، بھائی میں آپ کو ایک اور چیز چھوٹی سی بتانا چاہتی ہوں، ابھی ٹائم کی کمی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتی ہوں. آپ نے جو بات کہی ہے وہ بہت بالکل ٹھیک کہی ہے بھائی، کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ
خدا ہی کرتا ہے. لیکن میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, جب خدا کا نبی اس دنیا میں آیا ہے, اوکے, کیا انہوں نے خود سے اپنی خواہش سے کوئی بات کی ہے؟ نہیں, کیونکہ وہ اللہ سبحانہ نے ان کو انتخاب کیا تھا, تو وہ جو بھی کلام کرتے تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہی کرتے تھے. اگر ہم دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں واضح طور پہ آیات ہے کہ رسول جو ہے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے سورہ نجم میں. تو پھر آپ دیکھیں بھائی, اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کرنا تھا, میں نے یہ کب کہا کہ رسول اللہ اپنے دل کی جو باتیں تھی وہ کرتے تھے؟ بردر ابھی ایک اسی پہ رہنا, آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ اپنی خواہش سے خود وہ کچھ بات نہیں کرتے تھے جب تک خدا کا امر نہ ہو. تو یہی پرپس تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس دنیا میں اپنی حجت بھیجنے کا, تاکہ وہ اپنی حجت کے تھرو ہم سے کلام کر سکے, اپنی تعلیمات دے سکے, اپنی رولنگز ہمیں بتا سکے, جس کو ہمیں وہ حجت ہمیں بتائے گی اور اپلائی کریں گے. اب سوال یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتخاب کیا امام علی علیہ السلام کو انتخاب کیا, تب پھر وہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ آپ نے شروع میں کہا, آپ نے ایگری کیا بردر کیسر کے ساتھ, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حق ہے خلیفہ چوز کرنے کا. میرا سوال آپ سے یہ ہے, اور جتنے بھی سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, کہ ابو بکر, عمر اور عثمان کا کیا انتخاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تھا؟ کیونکہ آپ نے خود ایگری کیا ہے کیسے بھائی کے ساتھ کہ قرآن کی آیت میں ہے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا خلیفہ چوز کر سکتا ہے. تو ابو بکر, عمر اور عثمان کو کس نے چوز کیا؟ وہ جو لوگ جو شورا کر کے جنہوں نے ان کو چوز کیا تھا, کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھے, یا پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا انتخاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تھا, جو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے تھے جب تک خدا کا امر نہ ہو. ان کے زبان سے انہوں نے کلام کیا, انہوں نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. انہوں نے کہا کہ علی جو میرے بعد جو ہے وہ خدا کا مذہب کو لے کر چلیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے وصیت بھی لکھی تھی بھائی. وصیت میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا تھا کہ میرے بعد 12 امام اور 12 مہدیین آئیں گے. تو جو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں نا کہ امام مہدی علیہ السلام کہاں ہیں اور کیسے پتہ چلا, امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیں وصیت کے تھرو پتہ چلا, جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے لکھی تھی. بالکل صحیح ہے. تو بردر آپ ہمارے ساتھ ہی جڑی رہیے گا, کیونکہ ٹک ٹاک کے اوپر جتنے بھی ناظرین ہیں پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں آپ کو بعد میں ٹک ٹاک جوائن کروں گا. ہمارا ٹی وی چینل کے اوپر جو لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے اس کا اختتام جو ہے وہ وقت کا اختتام ہو گیا ہے. تو وصیت جو ہے وہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. وصیت یہ فرض ہے ہر مسلمان پر کہ یہ وصیت کر کے جاؤ جو بھی آپ کے پاس ترکہ ہو. تو یہ اس وصیت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وصیت نامہ تحریر کر کے اپنے تمام جانشینوں کے نام لکھے, 12 امام اور 12 مہدیین کے. تو آج جو 12 مہدی میں سے جو 2 پہلے مہدی ہیں ان کے ظہور کا اعلان کرتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ٹک ٹاک کے ناظرین ہیں پلیز ادھر ہی آپ رہیے کہ میں یہیں سے اپنی گفتگو کا جو ہے آغاز کرتا ہوں اور بھائی سے جو ہے بات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. تو انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ حق کی جو ہے وہ پہچان کرا, اور جب آپ کو حق کی پہچان اور پہنچ جائیں, اس کی ریسرچ تا تحقیق کر پہنچ جائیں, تو اس حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. با این حال چه اتفاقی می افتد؟